پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے سفر کی تکمیل کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اس اہم قومی پروگرام کی تکمیل کے دوران کئی اہم دلچسپ و خطرناک واقعات پیش آئے۔ میں آپ کو ان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ میں ان واقعات کو بیان کر کے اپنے ان تمام قابل اہل ذہین ساتھیوں کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے میری قیادت میں اس پسماندہ ملک کو ایک ایٹمی اور میزائل قوت بنا دیا۔ ذرا سوچیے اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہی جو غزہ میں اسرائیلی کر رہے ہیں اور پوری نام و نہاد مہذب مغربی دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور ہمت افزائی کر رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے سن 1971 میں بھارتی جارحیت کی کھل کر مدد کی تھی اور ہمارے ملک کو توڑ دیا تھا۔ آج آپ کو 3 نہایت اہم واقعات کی تفصیل بتلانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا نہایت اہم واقعہ پروگرام کے بارے میں ہمارے مخبروں کا امریکہ کو پروگرام کی ترقی کے بارے میں اطلاعات دینا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جنرل نقوی کو اور کرنل فاروقی کو منیر احمد خان پر قطعی اعتماد نہ تھا اور انہیں اس کی وفاداری پر سخت شبہات تھے۔ خود جنرل ضیاء نے مجھ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کام کی ترقی اور رفتار کے بارے میں منیر کو ہرگز نہ بتانا۔ یہ CIA کا ایجنٹ ہے اور ہماری صبح کی بات امریکیوں کو شام تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں کچھ عرصے بعد ہی مل گیا۔ منیر سلام بہت ہی قریبی دوست تھے اور کمیشن کے لاتعداد سائنسدان سلام کے شاگرد تھے۔ پروفیسر سلام جب بھی اسلام آباد آتے تو ایٹامک انرجی کمیشن کے F8 میں واقع گیسٹ ہاؤس میں قیام کرتے اور کمیشن کے تمام سینئر لوگ ان کی خدمت میں باادب حاضر ہو جایا کرتے تھے اور پیروں مریدوں والا منظر بن جاتا تھا۔ یہ واقعہ وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان نے اپنے امریکی دورے سے واپسی پر ہمیں کہوٹہ میں بورڈ کی میٹنگ میں سنایا تھا۔ میں ان کے الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں امریکی دورے کے دوران سیکرٹری خارجہ جارج شلٹز سے باہمی دلچسپی کے معاملات پر گفتگو کر رہا تھا۔ کچھ اور دوسرے امریکن افسران بھی موجود تھے۔ اچانک انہوں نے موضوع گفتگو بدل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت شروع کر دی اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے ایٹم بم کی تیاری پر کام بند نہ کیا تو امریکی حکومت تمام امداد بند کر دے گی اور دوسری سخت پابندیاں بھی لگا دے گی۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے پاکستان کی پوزیشن کے دفاع کی کوشش کی اور کہا کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی صرف پرامن مقاصد اور بجلی پیدا کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ CIA کے ایک سینئر افسر نے کہا، جناب وزیر خارجہ آپ ہماری عقل و فہم کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے پاس آپ کے ایٹمی پروگرام کی تمام تفصیلات موجود ہیں اور ہمارے پاس آپ کے ایٹم بم کا ماڈل بھی موجود ہے۔ پھر اس نے کچھ ترش لہجے میں کہا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کا اسلامی ایٹم بم کیسا نظر آتا ہے۔ سیکرٹری خارجہ اور دوسرے افسران کوریڈور میں کچھ فاصلہ پر ایک کمرے میں لے گئے۔ اس نے کونے میں میز پر رکھی کسی چیز پر سے تیزی سے کپڑا کھینچ کر الگ کر دیا اور کہا، یہ آپ کے کہوٹہ پلانٹ کا پورا نقشہ ہے۔ پھر دوسری میز پر سے کپڑا اٹھا کر کہا، جناب وزیر خارجہ یہ آپ کا اسلامی ایٹم بم ہے۔ اب بولیے آپ کیا اس سے انکار کرتے ہیں؟ میں نے بھولے بن کر معصومیت سے کہا، میں ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کے معاملات سے بالکل بے بہرہ ہوں۔ میں اس گولے کے بارے میں کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلامی ایٹم بم ہے تو یہی صحیح، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ سیکرٹری خارجہ بولے کہ وزیر خارجہ صاحب آپ ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ اس طرح یہ میٹنگ ختم ہوئی اور ہم اس کمرے سے نکل کر واپس سیکرٹری خارجہ کے کمرے کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ میں دل ہی دل میں خاصا پریشان تھا کہ ان کو اتنی ٹھیک معلومات کس طرح پہنچی۔ جب ہم کوریڈور میں چل رہے تھے تو اچانک اپنی چھٹی حس کے اکسانے پر میں نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا اور میں کیا دیکھتا ہوں